اسی یسوع میں آپ کی سلام ہے۔ قرآن خدا میں ہم آج ایک اور موضوع کے اوپر بات کریں گے، کلام مقدس کا ایک اہم موضوع جس کے اوپر بات کم کی جاتی ہے۔ میں اس موضوع کو آپ کے سامنے لے کر یہاں پر بات کروں گا، اور وہ یہ موضوع ہے ناراض اور جو شریر لوگ ہیں ان کا کیا ٹھکانہ، یعنی ججمنٹ کے بعد ابدی جب ججمنٹ ہو جائے گی اور عدالت ہو جائے گی تو وہ کہاں پر جائیں گے، کس جگہ پر جائیں گے، اور وہ کیسی جگہ ہو۔ ہمیں صرف ایک چیز جو ہے اس جگہ کے بارے میں پتہ ہے، یا دو تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے۔ آج ہم اس جگہ کے تعلق سے وضاحت سے بات کریں گے اور مفصل طور پر سیکھیں گے کہ وہ جگہ کیسی ہے، وہاں پر کیسے کیسے لوگ ہوں گے، وہاں پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسی باتیں ہوں گی، کیسے حالات ہوں گے، سزا جو ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی اور کیسی۔ جتنے گناہ کرتے ہیں، ناراضگی کے در پر رہتے ہیں، یہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ گناہ میں مر گئے، اگر آپ ناراض مر گئے، اگر آپ شریر مر گئے تو آپ کہاں پر جائیں، آپ کس جگہ پر جائیں۔ 2-3 آیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ ایک یہ آیت ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے وہاں آگ اور گندک کی جھیل ہے، وہاں آگ ہے، اتھا گڑھا ہے۔ دوسری بات، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں رونا ہے اور دانتوں کا پیسنا۔ رونا کیا ہے اور دانتوں کا پیسنا کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک خادم ہے، ان کا نام زیک پونن ہے، اور وہ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو رونا ہوتا ہے، رونا 2 طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم جب کسی درد کا شکار ہوتے ہیں ہم تب بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں ملال کا شکار ہوتے ہیں تب بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو سوچ کے جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، ہمارا دل برا ہوتا ہے، تب بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، دانتوں کا پیسنا۔ دانتوں کے پیسنے کے تعلق سے بھی 2 باتیں ہیں۔ جب ہم بہت ایکسٹریم پین کو فیل کرتے ہیں اپنے بدن میں تب بھی ہم دانت پیستے ہیں، اور جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور اینگر آ جاتا ہے تب بھی ہم دانت پیستے ہیں۔ اب ایک چیز جو ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہاں پر ہمیں غصہ کیوں آئے گا؟ آپ یقین جانیں، آپ کو وہاں پر اگر کوئی وہاں پر جاتا ہے تو اس کو غصہ آنا لازم ہے، اس کو بہت غصہ آئے گا۔ جتنا درد وہاں سہنا پڑے گا، جس حالت میں وہاں رہنا پڑے گا، جس کنڈیشن میں وہاں پر رہنا پڑے گا، آپ کو غصہ آئے گا۔ آپ بہت زیادہ فیوریس ہو جائیں گے، ریج سے بھر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان گناہوں کے سبب سے، ان ناراضگی کے سبب سے، ان کاموں کے سبب سے جو آپ نے خدا کے کلام کے خلاف کیے ہیں، ان کے سبب سے اس جگہ پہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے آپ کبھی خدا کی حضوری میں نہیں آ سکیں گے۔ اس بات کو لے کے آپ انتہائی خود سے ناراض ہوں گے، غصے میں۔ اب ایسا وہاں ہونے کیا جا رہا ہے؟ اے عزیزو، یہ چرچ کے اندر بہت کم تعلیم دی جاتی ہے۔ چرچز کے اندر ان تعلیمات کا فقدان ہے، کچھ سکھایا نہیں جا رہا ہے۔ پہلی بات، وہ جگہ ایکسٹریم سفرنگ کی ہے، وہاں درد ہے، انتہا کا درد ہے، وہاں جلنے کا درد ہے۔ آپ دیکھیں، ہلکی سی صرف انگلی جل جائے تو کس قدر درد ہوتا ہے، وہاں پر بار بار ہر بار درد ہی ہوتا رہے گا۔ دوسری بات، وہاں پر یادیں بہت آئیں گی، آپ کو میموری اور ریمورس بہت ہوگا، آپ اپنی یادوں کے سبب سے بہت دکھ اٹھائیں گے۔ آپ کی یادیں آپ کو وہاں پر پاگل کر دیں گی۔ اگر آپ کے ابراہیم اور غریب لازر اور اس امیر آدمی کی کہانی یاد ہو کہ غریب لازر ابراہیم کی گود میں ہے اور
جو امیر آدمی ہے وہ دوسری طرف ہے، گڑھے سے دوسری طرف ہے، اور وہ جل رہا ہے اور وہ مشکل کا شکار ہے، تکلیف میں ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ لازر آئے اور اپنی انگلی ڈبوئے اور میرے منہ میں صرف لگا دے، صرف اتنا ہی کر دے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ پھر اسے یاد آتا ہے میرے اور بھی بھائی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے واپس بھیجا جائے تاکہ وہ یہ سب کچھ جا کے بتا سکے۔ وہ صرف اپنے بھائیوں کے لیے واپس نہیں آنا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے بھی آنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی آنا چاہتا ہے، وہ اچھے کاموں کے لیے آنا چاہتا ہے، وہ ناراستی سے عیش و عشرت کی وہ جو زندگی، جو اچھی چیزیں وہ سب گزار چکا ہے، ان سب چیزوں کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، لیکن وہ آ نہیں سکتا ہے۔ جو ایک بار اس سزا کی جگہ پر پہنچ جائے گا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ جو فیصلہ ہو گیا ہے ابدی عدالت کے بعد آپ وہاں ہی رہیں گے، کوئی جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور بہت سی مذاہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے پیارے ہوں گے وہ وہاں سے نکال لیے جائیں گے، کچھ عرصہ کے بعد وہ پاک کر لیے جائیں گے اور وہ پھر سے خدا کی حضوری میں آ جائیں گے، آسمان پر آ جائیں گے۔ اے عزیزو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جو ایک بار وہاں چلا گیا، درمیان میں گڑا ہے، وہاں سے نہ کوئی ادھر آ سکتا ہے نہ کوئی ادھر جا سکتا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے چاہیے۔ تیسری بات، وہاں انسیٹسفائیڈ ڈیزائرز ہوں، آپ کی ایسی خواہشیں ہوں گی جو پوری نہیں ہو سکیں، ایسی خواہشیں ہوں گی جو بار بار آپ کو ہانٹ کریں گی، آپ کو تنگ کریں گی، آپ کا شکار کریں گی، آپ کے پیچھے آئیں گی، لیکن آپ وہاں پر درد اور دکھ اور تکلیف سہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک ایسی بن جائے گی کہ آپ کو درد ہی سہنا ہے، ہر وقت ہر لمحہ درد میں رہنا ہے، مصیبت میں رہنا ہے، مشکل میں رہنا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں، جب ہلکی سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ذہن کے مشکل سے آپ نکل نہیں پاتے ہیں، لوگوں کو بیچاروں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہاں ہر دفعہ سوچ میں یہی چلتا رہے گا کہ میں نے ہر لمحے دکھ ہی سہنا ہے، کمزوری میں رہنا ہے، مشکل میں رہنا ہے، جلتے رہنا ہے، تو وہ کیسی جگہ ہوگی؟ آپ چاہیں گے کہ سکون آ جائے، وہاں پیاس نہیں بجھے گی، وہاں اور کچھ نہیں ہوگا، وہاں صرف دکھ ہوگا، درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ چوتھی بات، وہ ذلت کی جگہ ہو۔ آپ کا وہاں ہونا آپ پر یہ نشاندہی کرے گا کہ آپ ذلت کی وجہ سے یہاں، آپ وہاں ذلت سہ رہے ہیں۔ یہاں آپ کی کوئی ہلکی سی حقارت کر دیتا ہے، آپ کو کتنا برا لگتا ہے۔ اے عزیزو، اگر آپ گناہ میں مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ذلت اٹھائے گی، وہ ذلت کی جگہ ہو، وہ رسوائی کی جگہ ہو، اور ذلت اور رسوائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ پانچویں بات، وہاں آپ کے جو ساتھی ہوں گے وہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہوں گے، وہ ناپاک ہوں گے، خونی ہوں گے، جادوگر ہوں گے، ہر قسم کے برے کام کرنے والے ہوں گے، حرام کار ہوں گے، زناکار ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، لڑائی تفرقے سب کاموں کو کرنے والے آپ کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ جتنے بھی مشہور لوگ آپ کو ناپاکی کرتے نظر آتے ہیں یہ سارے وہاں ہوں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں کن لوگوں میں آ گیا ہوں، میں کن لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن یہ احساس ختم نہیں ہو، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں، اور آپ کو یہ دکھ سہتے رہنا ہو۔ چھٹی بات، وہاں نا امیدی ہو، آپ کو کوئی امید نظر نہیں ہوتی، آپ کو کوئی بحالی ہوتی ہوئی نظر نہیں ہوتی، اور اس نا امیدی میں آپ ہر روز مریں گے،
آپ ہر روز مرتے نظر آئیں گے، آپ کا جان کا چھٹکارا نہیں ہوگا، آپ کی سوچوں میں موت رہے گی، خیالوں میں موت رہے گی، آپ مر بھی رہے ہوں گے لیکن پھر بھی اس موت میں زندہ رہیں گے، آپ لیونگ ڈیڈ ہوں گے۔ اے عزیزو، آئیں اگر گناہ کرتے ہیں آج ہی توبہ کریں، آئیں ناراستی کو چھوڑیں، آئیں تمام شرارت کی باتوں کو آج ترک کر دیں اور ان تمام چیزوں کو انتباہ یا وارننگ کے طور پر اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کریں اور خدا آپ کو ان سب سے بچائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ میرا آپ کو کلام سنانا سدا باعث ہے، اسی یسوع کے نام۔ گاڈ بلیس۔